آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسماعیلی شیعہ کے بارے میں، ان کی بنیاد، ان کی تاریخ اور ان کے اصل عقیدے کے بارے میں۔ اگر آپ بھی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسماعیلی اور باقی شیعہ میں کیا فرق ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں نے آپ سے اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ اس بات پہ کھڑا ہوا کہ اب اس مسلمان امت کی رہنمائی کون کرے گا، کون ہوگا جو اس کا لیڈر ہوگا۔ اس وقت کچھ مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا، جو آج سنی کہلاتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی، انہوں نے اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، اور وہ لوگ آج شیعہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تمام شیعہ حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ امامت کا سلسلہ چلا۔ کربلا کا واقعہ ہوا، کربلا کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے، اور پھر ان کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اور امامت کا سلسلہ مضبوط بنایا۔ یہاں تک آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر امام اپنے بعد آنے والے امام کے بارے میں بتا کر گیا، اور ہر امام کا بیٹا امام بنتا گیا۔ یہاں تک ساری شیعہ اسٹریم ایک ہی تھی اور کوئی بڑی تقسیم اس وقت تک نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد تاریخ میں ایک بہت ہی مختلف موڑ آیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا اسماعیل بن جعفر۔ تو لوگوں کا یہی کہنا تھا، لوگوں کا یہی گمان تھا کہ حضرت امام جعفر صادق کے بعد ان کے جو بڑے بیٹے ہیں اسماعیل بن جعفر وہ امام ہوں گے۔ لیکن تاریخ کے مطابق اسماعیل بن جعفر کی وفات ان کی زندگی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی ہو گئی، یعنی جب وہ زندہ تھے ان کے والد، ان کی زندگی میں ہی ان کے بڑے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اسماعیل کی وفات اصل میں ہوئی ہی نہیں ہے، وہ تو امام زندہ ہیں، یعنی کہ اب جو بھی امامت ہوگی وہ ان کی نسل سے چلے گی۔ یہاں سے اہل تشیع حضرات دو برانچز میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ جو یہ کہتے تھے کہ نہیں، حضرت اسماعیل بن جعفر امام ہیں تو وہ آج اسماعیلی کہلاتے ہیں اور وہ ان کی نسل میں امامت کو مانتے ہیں، اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، اسماعیل بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وفات ہو گئی، اب ان کے جو بھائی ہیں امام موسیٰ کاظم وہ امام ہیں، اور جتنی بھی امامت ہوگی وہ ان کی نسل سے چلے گی۔ تو یہ جو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امامت کو مانتے ہیں وہ اثنا عشری کہلاتے ہیں، جن کو ہم امامیہ بھی کہتے ہیں۔ اسماعیلی عقیدہ یہ ہے کہ امامت کا سلسلہ اسماعیل بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے ان کے بیٹے امام محمد بن اسماعیل تک، اور پھر اس کے بعد ان کی نسل میں چلتی رہی۔ اسماعیلی امام باطنی علم اور رہنمائی پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ تاریخ میں انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی، اور جس میں سب سے زیادہ مشہور یا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو انہوں نے اپنی پہچان بنائی وہ فاطمید سلطنت کی تھی۔ 9ویں سینچری میں اسماعیلی موومنٹ سے فاطمید سلطنت بنی، جو کہ ایجپٹ، نارتھ افریقہ اور کچھ عرب ایریاز تک پھیلی۔ ان کا سب سے مشہور امام تھا امام المعیز، جس نے الازہر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جو آج بھی دنیا کی انتہائی مشہور اسلامک یونیورسٹی ہے۔ اچھا، آج کے دور میں اسماعیلی فرقہ ایک نہیں ہے بلکہ مختلف برانچز میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اس میں 3 بہت زیادہ پرومیننٹ ان کے سیکٹس ہیں۔ پہلا جو ہے وہ کہلاتے ہیں نظاری اسماعیلی، ان کا امام آج بھی زندہ ہے، جو آغا خان کے نام سے مشہور ہے، ان کو ہم آغا خانی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، آغا خان دنیا بھر میں نظاری اسماعیلیوں کا رہنما ہے، زندہ رہنما ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ان کا فرقہ بنا وہ داؤدی بورہ تھا، یہ موسٹلی انڈیا اور پاکستان میں رہتے ہیں، اور ان کا جو رہنما ہے وہ دائی کہلاتا ہے۔ یہ لوگ بھی اسماعیلی سلسلہ مانتے ہیں مگر اپنی ایک الگ پہچان، اپنی ایک الگ شناخت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو سلسلہ ہوا وہ مستعلی اسماعیلیوں کا ہوا، اور یہ بھی فاطمید دور سے نکلے، اور داؤدی بورہ جو آج کے ہیں وہ بھی مستعلی برانچ میں آتے ہیں۔ اسماعیلی شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام زندہ ہیں اور زندہ رہنما ہے جو قرآن کا باطنی علم سمجھاتا ہے، یعنی ان کے مطابق قرآن کا جتنا بھی علم ہے وہ ان کا امام انہیں سمجھاتا ہے، اور یہ لوگ ظاہری عبادت کے بجائے اسپرچول گائیڈنس کے اوپر زیادہ زور کرتے ہیں۔ نظاری اسماعیلی آغا خان کو 1000 امام کہتے ہیں، اور وہ صرف دینی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی تمام گائیڈنس انہی سے لیتے ہیں۔ اسماعیلی کمیونٹی اپنی تعلیم، سوشل سروس، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے معاملے میں دنیا بھر میں انتہائی مشہور ہے۔